نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 شامل ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 بنی اسرائیل کوہ طور پر گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جب مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا کلام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کڑکدار آواز بھیجی جس سے کہ وہ مر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری سلطنت مصر کے اوپر قائم ہو چکی ہے، آل فرعون تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب تمہارے لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ تم ملک شام جاؤ اور وہاں پر جہاد کرو، جو عمالقہ قوم ہے جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے، لہذا اس قوم کو وہاں سے نکالو اور اس خطے کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر آباد ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے گھروں سے نکل پڑے جہاد کی نیت سے، اور جب مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں پہنچے، جس کی کہ مسافت اور رقبہ 12 کوس کے علاقے کے اوپر پھیلا ہوا تھا، وہاں پر جب یہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ جس قوم سے ہم جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ قوم تو بڑی جنگجو اور بڑی بہادر ہے، اور ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا، اس لیے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور قوم عمالقہ سے تم لڑو، ہم تو بس یہیں رہیں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، ان کی یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی۔ مولا رب العزت کا ان کے اوپر غصہ اترا، اور وہ اس شکل میں کہ میدان تیہ کے اندر ان کو قید کر دیا۔ اب ایسا میدان کہ جہاں پر کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذائیں نہیں ہیں، تیز دھوپ ہے، یہ بنی اسرائیل پریشان ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا اور ایک بادل سائے کے لیے ان کے اوپر بھیج دیا۔ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ میدان تیہ کے اندر اتارا۔ یہ لوگ من و سلوہ کھاتے تھے اور غیبی سائبان کے نیچے یہ رہتے تھے، مستی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ یہ من و سلوہ جو تم کھا رہے ہو، تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ ایک دن میں جتنا تم کھا سکتے ہو بس اتنا ہی جمع کرنا، دوسرے دن کے لیے تم من و سلوہ بچا کر مت رکھنا۔ اگر تم نے یہ غلطی کی
اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، توکل علی اللہ کا وصف اپنے اندر پیدا نہیں کیا، من و سلوا کو دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھا، تو یہ قدرتی غذا تمہارے لیے بند کر دی جائے گی۔ من ایک حلوہ اترتا تھا صبح کے وقت، جس کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا اور دیسی گھی کی طرح خوشبودار ہوتا تھا، اور سلوا بٹیر سے کچھ بڑے بڑے پرندے آتے تھے، یہ بنی اسرائیل ان کو پکڑتے تھے اور ان کا گوشت بھونتے تھے، کھاتے تھے، کباب بنا کر کھاتے تھے، گویا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی۔ نہ ان کے ناخون بڑھتے تھے، نہ سر کے بال بڑھتے تھے، نہ جسم کے بال بڑھتے تھے، تاکہ ان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ کیسے کاٹیں اور کس سے کٹوائیں۔ نہ ان کا لباس گندا ہوتا تھا، جو بچے بھی پیدا ہوتے تھے میدان تیہی میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لباس پہنے ہوئے پیدا ہوتے تھے۔ جس طریقے سے ان کا جسم بڑھتا تھا ویسے ہی ان کا لباس بھی بڑھتا جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان تھا بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا حرکت کی کہ من و سلوا کھاتے بھی تھے اور دوسرے دن کے لیے جمع کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ان کو اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جتنا ہے آج ہی جمع کر لو، ہو سکتا ہے کہ کل کو نہ ملو۔ حضرات اکرام، یہی وصف کچھ آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے اندر بھی ہوس کا پیالہ بھرنے کو تیار نہیں ہے، ہر وقت اسی تگ و دو میں ہیں کہ آنے والے کل کے لیے کچھ کما کر رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا کرب کل ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث بن جائے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل علی اللہ جن کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ مولا رب العزت ان کی کفایت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ نافرمانی کی کہ توکل کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوا بند کر دیا۔ حدیث مبارک میں جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اگر بنی اسرائیل گوشت کو جمع نہیں کرتے، ان کے جمع کرنے سے گوشت سڑ گیا تھا، اگر وہ جمع نہیں کرتے تو آج تک من و سلوا اترتا رہتا، گوشت نہیں سڑتا، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام بند ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا۔ ذللنا کے معنی آتے ہیں ہم نے سایہ کیا، علیکم کے معنی ہے تمہارے اوپر، اور غمامہ کے معنی بادل، یعنی ابر کو ہم نے تمہارا سائبان بنایا، یعنی تمہارے اوپر ہم نے بادل کا سایہ کیا۔ میدان تیہی کے اندر جو تم ایک کھلی ہوئی قید میں تھے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس وقت بھی ہم نے تمہیں یاد رکھا اور اپنے انعامات کو تمہارے اوپر بند نہیں کیا، ورنہ تم سورج کی تمازت سے جل بھن جاتے، مگر ہم نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، تمہارے اوپر ایک بادل بھیج دیا جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا اتارا کھانے کے لیے۔ وہاں پر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تم مر جاتے، بھوکے اور پیاسے ختم ہو جاتے، مگر ہم نے تمہارے لیے ناشتے میں بہترین حلوہ من اتارا، وسلوا، اور بہترین قسم کا گوشت جو نہایت لذیذ تھا
وہ تمہارے پاس بھیجا، نہ تم کوئی محنت کرتے تھے نہ مشقت کرتے تھے، مگر ہمارا احسان دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے کھانے کے لیے بھی وہی بھیج دیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کو جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے صاف ستھرا حلال طریقے سے کھاؤ، یعنی کھاؤ تم ستھری چیزوں میں سے وہ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، جو دی ہیں۔ ستھری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو یہ منع کیا ہے کہ جمع کر کے مت رکھنا، اگر تم نے جمع کر کے رکھا تو یہ تمہارے لیے بند ہونے کا باعث ہو جائے گا، اس لیے اس چیز کو تم ذہن میں رکھنا اور ہماری ممانعت کے اوپر عمل کرنا، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کو حلال طریقے سے کھانا، تو ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں کو تم کھانا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن تم نے ہماری بات کو نہیں مانا اور من و سلوہ جمع کر کے رکھا، یہ تم نے ہمارے اوپر زیادتی نہیں کی بلکہ اپنے ہی اوپر زیادتی کی، اپنی ہی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنے ہی رزق کو تم نے بند کرا لیا۔ حضرات اکرام، یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو مدینہ طیبہ کے اندر آباد تھے ان کے آباء و اجداد کے اوپر فرمایا، اور ان کو یہ یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے بزرگوں پر، تمہارے آباء و اجداد پر کس قدر احسانات کیے ہیں کہ میدان تیہ میں یہ دھوپ سے جل بھن جاتے، ہم نے ان کے لیے ابر بھیجا جو سایہ کیے ہوئے تھا، بھوکے مر جاتے ہم نے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے بعد بھی تمہارے بزرگوں نے نافرمانی کی اور ہم نے ان کو توکل علی اللہ کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو بھی نہیں اپنایا، من و سلوہ کو جمع کر کے رکھا۔ لہذا ان احسانات کو یاد کرو اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور تصدیق کرو اور ہماری تعلیمات کے اوپر گامزن ہو جاؤ۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہمارے اوپر بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے خاصان الہی تشریف لائے، انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائیں، اب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو بھولیں نہیں، ان احسانات کو یاد کریں اور شکرانے کے طور پر گامزن ہو جائیں تعلیمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حضرات اکرام، اپنے وقت کا کچھ حصہ دین کی اشاعت میں صرف کریں، اپنے احباب کو دین کی تعلیم دیں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، قرآن عظیم کا جو حصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کو خود بھی سمجھیں، عمل کریں اور اپنے احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دین کی اشاعت کا اجر و ثواب ہمیں اور آپ سب حضرات کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ